عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وقال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے معروضی حالات میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات میں وعدے کو پورا کرنے کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہاں تک ارشاد فرمایا اوفوا بالعقود، کہ جو آپ لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں ان کو پورا کریں، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، جو عہد و پیمان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ نے اسے پورا کیوں نہیں کیا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس انسان سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ نے حکم دیا اہل ایمان کو کہ آپ لوگ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین کے حکم کی عدولی کرے گا، اور حکم عدولی پر یہ سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ اور معروضی حالات میں جس طرح گردش شام و سحر ہے اور حالات کا مد و جزر ہے، نشیب و فراد ہے، اس میں فی زمانہ لوگ عہد و پیمان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جیسے گزشتہ ادوار میں یہاں حکومتی سطح پر دو بڑی جماعتوں کے مابین عہد و پیمان ہوا چند مسائل پر، تو مقتدر حلقے کے لوگوں نے بعد میں اپنے پیمان کو توڑ ڈالا اور پھر زبان سے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے جو عہد و پیمان کیا یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں۔ حالانکہ مسلمان کی جو زبان ہے، اس زبان سے نکلنے والے کلمات یہ اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جو انسان گفتگو کرتا ہے، قرآن کہتا وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جب بولتا ہے تو دائیں بائیں کندھے پر فرشتے جو موجود ہیں اس کی گفتگو کو لکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے اور کتنا اس کی پاسداری کرتا ہے اور پیراداری کرتا ہے۔ ایک عام مسلمان جو ہے اس سے اللہ رب العالمین یہ تقاضا نہیں کرتے کہ بھئی وہ وعدہ خلافی کرے، تو جو مقتدر طبقہ ہے وہ اگر اپنے عہد و پیمان کے خلاف کرے تو اللہ اس کو کس طرح قبول کرتا۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب عہد و پیمان کرے تو اس عہد و پیمان کے برخلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے۔ یہ تین نشانیاں باوجود اس کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ صَامَ، وہ روزہ دار ہے، وہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، وہ سارا دن چپ رہتا ہے کہ بھائی میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گا، غلط بات نہیں کروں گا، جھگڑا فساد نہیں کروں گا، لڑائی نہیں کروں گا، کوئی زبان سے غلط کلمہ نہیں ادا کروں گا، سارا دن روزے میں رہتا ہے، جون جولائی کے روزے، گرم ترین موسم کے روزے اور لمبے دنوں کے روزے رکھتا ہے، وَصَلَّى، پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، تہجد کو جب دنیا سو رہی ہے اٹھ کے تہجد کی ادائیگی کرتا ہے، جب دنیا اپنے کاموں میں مشغول ہے وہ قرآن کی تلاوتوں سے رطب اللسان ہے، سب کچھ کے باوجود وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، عبادتوں میں وقت گزارتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اور مسلمان سمجھنے کے باوجود وہ اپنے اعمال میں اس طرح کی کوتاہیوں کا ارتکاب کرتا ہے کہ جب بولتا ہے تو زبان سے جھوٹ بولتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مسلمان کی جو خوبصورتی ہے، جو اسلام کا حسن و جمال ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا کہ جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا اللہ کو بہت ناپسند، اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کرتا۔ اور لعنت کا جو جملہ ہے اتنا سخت ہے، لام، عین، نون اور تا، یہ 4 حرفوں سے مرکب جو لفظ ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ انسان جھوٹ بولنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے قریب ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف جلدوم کتاب الفضائل میں ایک روایت اس طرح کی آتی ہے کہ کسی نے ایک جانور پر لعنت کا لفظ بول دیا تو اس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوتا تھا، وہ جانور یوں ہی چلتا پھرتا رہتا تھا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا اس کو۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، چاہے جائے کہ مسلمان ہو اور مسلمان وہ جھوٹ بولے۔ تو اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے، یہ بات پر جھوٹ بولے۔ اور دوسری نشانی منافق کی یہ بتائی کہ اذا وعد اخلف، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا۔ اور یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ 3 طبقات کا قرآن پاک کے بالکل آغاز میں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں ایک اہل ایمان ہے اور ایک کفار ہیں۔ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں ذکر فرمایا کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اب اہل ایمان کی صفات اللہ نے چند آیات میں ذکر فرمائی، اور کافروں کی صفات جو ہیں وہ ان سے بھی کم آیات میں اللہ نے ذکر فرما کر اس باب کا یہاں تک ذکر فرمایا، جبکہ ایک پورا رکوع جو کئی آیات پر مشتمل ہے، مسلمانوں اور کافروں کے تذکرے سے کئی گنا زیادہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا فرمایا کہ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں۔ منافق حضور کی صفوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے، سامنے بیٹھتے تھے، قرآن کی آیات ان کی آنکھوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی، جہاد کی آیات ان کی آنکھوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کا جب تذکرہ فرماتے تھے تو یہ منافقین ان صفوں کے اندر موجود رہتے تھے۔ اور جب اسلام کو، مسلمان کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان اٹھانا پڑا تو وہ انہی منافقین سے اٹھانا پڑا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں اور بعض وہ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے۔ تو منافق وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے مسلمان کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جب تم بات بات پر جھوٹ بولتے ہو یہ کوئی مسلمان کی صفات نہیں ہے، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، مسلمان اور جھوٹا ہو، اور وعدہ خلافی یہ بھی مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ منافق وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، منافق جھوٹ بولتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، منافق امانت میں خیانت کرتا اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ حالانکہ ساری چیزیں اس میں موجود ہو، نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے کہ جی میں تو مسلمان ہوں، مگر اس کے باوجود وہ وعدہ خلافی کرے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقوں کی صف میں شامل فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اربع من کن فی کان منافقا خالصا، 4 صفات جس کے اندر ہیں وہ خالص منافق، خالص منافق۔ اب منافق ہونا ہی کتنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے جبکہ بندہ منافق ہو اور خالص منافق ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 صفات جس میں پائی جائیں، 3 تو یہی اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اور ایک اور بات ارشاد فرمائی اذا خاصم فجر۔ جبکہ عدالت کے کٹہرے میں کہیں معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو، مدعی اور مدعا علیہ وہاں موجود ہوں، تو ایسے حالات میں جب دلائل کا سامنا نہ کیا جا سکے اور جب وہاں سبکی اٹھانا پڑے اور جب ندامت اٹھانا پڑے تو اب وہ آپے سے باہر ہو جائے، اذا خاصم فجر، وہ لڑائی جھگڑے کا آغاز کرے اور زبان سے ہذیانی کیفیت کا شکار ہو جائے اور زبان سے ہرزہ سرائی شروع کر دے اور گالم گلوچ شروع کر دے، سب و شتم کر دے۔ تو آپ نے فرمایا جن کے اندر یہ 4 صفات ہیں، کون کون سی؟ ایک تو یہی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، نمبر 3 امانت رکھی جائے تو اس کو تیس نیس کر دے، خیانت کا ارتکاب کرے، اور چوتھا اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے تو اس میں ہائے تباہی بکے، گالم گلوچ کرے۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اور اگر یہ 4 صفات اس میں نہیں پائی جاتی، من کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، جس کے اندر ایک یہ چیز پائی جائے، ایک ان 4 میں سے ایک پائی جائے، وہ مسلمان ہوگا لیکن اس کے اندر اب وہ کامل والی ترتیب نہیں، اب وہ ناقص قسم کا مسلمان ہے کہ بھائی کبھی کبھار جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی کبھی وعدہ خلافی کر دیتا ہے، کبھی کبھی امانت میں خیانت کر دیتا ہے، کبھی جھگڑا ہو جائے تو زبان سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب یہ کچھ نہ کچھ صفات اگر ہلکی پھلکی کسی درجے میں پائی جائیں تو اب وہ مسلمان تو ہے لیکن بہرحال اس کے اندر ایک عیب موجود ہے، فوری طور پر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عیب کو دور کرے اور جو ایک خالص مسلمان کی صفت ہے اس صفت پر اپنے آپ کو لے آئے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات موجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے آئیڈیل کے طور پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے کتنے پابند تھے۔ 3 دن گزر گئے، ایک دفعہ وعدہ کیا تو اپنی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے نہیں، یہ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو کہا کہ بھائی جب میرے پاس بحرین سے مال آئے گا میں وہ تجھے مال دوں گا۔ اب وعدہ ہو گیا، اب بحرین سے مال آیا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور سرکار نے اپنی زندگی میں اس کو فرمایا کہ اگر بحرین سے مال آیا میں تجھے دوں گا، میرے پاس آنا میں تجھے دوں گا، ہاں قضا ہاں قضا ہاں قضا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ تو کر لیا، بحرین سے مال آیا نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حکومت آ گیا۔ اب وہ بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، اس نے کہا جناب آپ امیر المومنین ہیں، بلکہ سرکار نے یہ فرمایا کہ بھائی صدیق اکبر کے پاس آ جائے، اگر میں نہ ہوں تو صدیق اکبر کے پاس آ جانا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بندہ آیا
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بحرین سے مال آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 مرتبہ مال دیا۔ فرمایا آپ نے 3 دفعہ اشارہ کیا ہا کذا ہا کذا ہا کذا، اس کا مطلب یہ کہ بھائی 3 بار تجھے مال ملے گا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایفاء عہد میں اتنے کامل درجے کے تھے کہ آپ کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور یہ مسلمان کی صفت ہے کہ مسلمان جو بات زبان سے کہتا ہے اس زبان پر پیرا دیتا ہے، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس زبان کے ساتھ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار اس زبان سے کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار اس زبان کے ساتھ کرتا ہے۔ اس سے فرمایا اس زبان کے ساتھ انسان کو اپنے قول اور اپنے قرار کے عہد و پیمان کا پاس رکھنا، اس زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، چونکہ یہ مسلمان کی صفات میں سے ایک عمدہ صفت۔ اسی طریقے سے اس زبان کے ساتھ بندہ جس طرح کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی اسی زبان کے ساتھ کرتا ہے، اس کے ساتھ انسان کاروبار لین دین کرتا ہے، اس زبان کے ساتھ ایجاب اور قبول کرتا ہے، اس زبان کے ساتھ بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، اس زبان کے ساتھ بیٹے کا رشتہ لیتا ہے، اور اس زبان کے کلمات پر اس انسان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر خاتمہ۔ اس لیے زبان کی جو حفاظت اس میں بہترین بات یہ ہے کہ آدمی زبان کو غلط گوئی میں استعمال نہ کرے، کذب بیانی میں استعمال نہ کرے، وعدہ خلافی میں استعمال نہ کرے، اور اس کو غیبت پر استعمال نہ کرے، پروپیگنڈا پر استعمال نہ کرے۔ یہ مسلمان کی صفات ہیں، یہ مسلمان کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے فرمایا کہ اے اہل ایمان لم تقولون ما لا تفعلون، آپ جو بات خود کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بات تم کہو اس کو کرو، عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ بھائی جو کچھ تم کہو وہ کرو نہیں، جو تم نہیں کرتے اس کا لوگوں سے تقاضا کرو کہ لوگ کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کی صفات یہ ہیں کہ مسلمان ان چیزوں پر پیرا دے اور ان کی پابندی کرے، اور اللہ رب العالمین نے اس انسان بالخصوص مسلمان کو جن خوبصورت صفات سے مزین کیا ان کی پیراداری کرے، اس پر اللہ بھی راضی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ العظیم۔